السلام علیکم دوستو، رمضان کا سفر ہمارے لیے ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے اعمال درست کرتے ہیں، ہم اپنے اعمال سدھارتے ہیں، اپنے رب کے قریب جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو ہمارے لیے یہ سوال ہوتا ہے، کیا ہم رمضان کے بعد بھی اپنے اس رویے کو زندگی میں برقرار رکھ سکتے ہیں؟ آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ رمضان کے احکام کو ہم اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں، صرف ایک مہینے تک نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمارے لیے صرف روزہ رکھنے کا نہیں بلکہ اپنے اندر کی صفائی اور تقویٰ کو بڑھانے کا بھی ہے۔ ہر روزے کی روحانیت اور اللہ کی رحمت کا احساس دل میں جو سکون لاتا ہے نا، وہ کسی اور مہینے میں نہیں ملتا۔ مگر یہ سکون اور تقویٰ صرف رمضان تک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کے بعد بھی اپنے اعمال سدھاریں اور اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ نہیں کہ بس رمضان کا ایک مہینہ ہی ہم نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے کہ ہم نے پورے روزے رکھنے ہیں، پوری نمازیں پڑھنی ہیں، اچھے اعمال کرنے ہیں، کسی کے ساتھ برا بیہیو نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ صرف مہینے تک ان چیزوں کو محدود نہیں رکھنا، ہم نے اس کو ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ، یہ تو ہمارے لیے ایک ٹریننگ منتھ آتا ہے، ہمارے اندر بدلاؤ لانے کے لیے آتا ہے۔ لیکن پھر جو بدلاؤ ہمارے اندر آ جاتا ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ صرف بس مہینہ گزر گیا بس نارمل ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ جب رمضان ختم ہوتا ہے تو ہم اکثر عید کی خوشی میں کھو جاتے ہیں، لیکن ہمارا اصلی ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رمضان کے لیے کی گئی عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنائیں۔ اللہ کی رحمت صرف رمضان تک نہیں، ہر دن ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم رمضان میں روزے رکھ کر، تہجد پڑھ کر اور قرآن پڑھ کر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے اللہ کی عبادت میں جو خوشی محسوس کی اسے ہم اپنی ہر روز کی زندگی میں لا سکتے ہیں تو کیوں نہیں لاتے؟ تو دوستو، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم عید کے بعد بھی اپنی روزانہ کی عبادت کو اپنے لیے ایک ڈیلی روٹین بنائیں، اللہ کے پاک اور مطہر اعمال کو اپنی زندگی میں اپنائیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو یا پھر اچھے اعمال ہو، لوگوں کے ساتھ اپنا بیہیویئر ہو، غصے پر کنٹرول ہو، مطلب جو بھی جیسی بھی سچویشن ہے اس پر شیطان کو انٹری نہ ہونے دیں۔ شیطان کا مقصد یہ ہے ہمیں مایوس کرنا، ہمیں نا امید کرنا کہ ہماری ساری امیدیں ختم ہو گئی، ہم بہت مایوس ہو گئے ہیں، سب کچھ اب اللہ تو ہمارے اکثر مائنڈ میں جاتا ہے جب ہم کسی بری سچویشن میں ہوتے ہیں، ہماری یعنی کہ دعا سننے میں بھی دیری ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ شیطان ہمارے دماغوں میں یہ چیز ڈالتا ہے کہ یار ہماری تو دعا نہیں قبول ہو رہی، ہم تو بہت زیادہ مایوس ہوتے جاتے ہیں، رونے لگ پڑتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ ابلیس کا مطلب ہی کیا ہے؟ ابلیس کا مطلب ہے مایوسی، وہ ہمیں مایوس کرتا ہے، شیطانی وسوسے ڈالتا ہے دماغ میں، سمجھ رہے نا جو کہنا چاہ رہی ہوں میں؟ تو آپ نے شیطان کو اپنی زندگی، اپنے دماغ میں انٹری نہیں ہونے دینی، اپنے اور اپنے رب کے درمیان شیطان کو نہیں آنے دینا، ٹھیک ہے نا؟ یہی تو بیٹل ہے، یہی تو شیطان کا کام ہے کہ میں نے بندے اور رب کے درمیان آنا ہے، اپنے اس کو اللہ سے دور کرنا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا بھی پھر یہ عہد ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان شیطان کو نہیں آنے دینا۔ تو زندگی میں رمضان کے اہم احکام کے عمال صرف ایک مہینے تک نہ ہو بلکہ ہر دن ہو۔ تو یہ رمضان ختم ہونے کے بعد یا رمضان کے چلا جانے کے بعد ہمیں یہ غلطیاں نہیں کرنی۔ جب ہم رمضان کے آخری دنوں میں اپنے اعمال میں اخلاص، پوری کوشش ڈالتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ عید کے بعد ہماری یہ جرنی شوڈ کنٹینیو، اوکے، کنٹینیو رہنی چاہیے ایک بہتر اور روشن زندگی کی طرف۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کا سفر صرف ایک مہینے تک نہ ہو تو اپنی زندگی میں اس کی عبادت کو اپنائیں۔ رمضان کا اصلی مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم صرف ایک مہینے تک روزے رکھیں اور بس، بلکہ ہم اپنے اعمال میں سدھار کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اس لیے اپنے ہر دن کو رمضان کی روحانیت سے روشن کریں، اپنے اعمال کو سدھاریں، اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ یہ ہماری اصلی جیت ہے اور ہم نے شیطان سے جیتنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو ہم رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ تو چلیے عید کی خوشی میں اپنے دل کو کھلا رکھیں اور اپنی دعائیں اور عبادات کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک ہو
اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد کرنا۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور پریشانیوں کو دور کریں۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔